تو غزوہ خندق سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہود روز اول سے اب تک مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ دوستی کے دعوے کرنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں، غلامی کے سوا کچھ نہیں۔ اس غلامی میں ہمارے اسلامی ملکوں کے حکمران، ہمارے فوجی جرنیل امریکہ اور یہود کی غلامی میں گرفتار ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں سب سے سخت اور بدتر تم پاؤ گے یہود کو۔ اور یہود مصنوعات بنا رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، پہننے کا لباس، کھانے کی چیزیں اور ضرورت انسانی کی چیزیں بنا رہے ہیں، پوری دنیا کے ملکوں میں بھیج رہے ہیں، اسلامی ملکوں میں بھیج رہے ہیں، اور یہ تجارت کرتے ہیں، اور اس کمائی کو وہ مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الاحزاب کی 2 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس مناسبت سے کہ آج کی تاریخ 1 ذی قعدہ 1445 ہجری ہے، اور یہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اور اسی ذی قعدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 4تھے سال میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی کفار کے ساتھ، اور اس کا نام غزوہ خندق بھی ہے اور غزوہ احزاب بھی ہے، اور یہ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے نام سے نازل فرمائی۔ غزوہ خندق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مدینہ کے کنارے پر بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں تاکہ کفار مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے، اس لیے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ خندق کا معنی گڑھا، اور اس کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں، احزاب کا معنی جماعتیں۔ اس غزوے میں کفار کے کئی قبائل متفق ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ تو احزاب کا معنی قبیلے، کئی جماعتیں، کئی قبیلے۔ اور اس غزوے کا پس منظر کیا تھا، کیوں یہ غزوہ واقع ہوا؟ یہود کی سازش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اور آپ کی بعثت سے اور آپ کی ہجرت سے سب سے زیادہ نقصان یہود کا ہوا۔ مدینہ میں یہود کی حکومت تھی، ان کی حکومت کے خواب ادھورے رہ گئے، اور مسلمانوں کو وہاں ایک اسلامی ریاست مل گئی، ایک مرکز مل گیا، بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ اس زمانے سے یہود 24 گھنٹے، مہینے کے 30 دن، سال کے 12 مہینے اور سال کے 360 دنوں میں ہر دن مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے ہیں۔ یہ جو فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، یہ بھی یہود کی سازش ہے، اور یہود نے کمپنیاں بنائی ہیں، تجارت کرتے پوری دنیا میں، ان کی مصنوعات پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے پیسہ کما کر وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں یہود کا ایک قبیلہ تھا
بنو نذیر قبیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے، اس کا محاصرہ کیا، 20 دن تک محاصرہ رہا۔ آخر جب وہ بھوک اور پیاس سے مجبور ہوئے تو انہوں نے صلح کی اور کہا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر جائیں گے، مکان یہاں رہ جائیں گے، جائیداد ہماری یہیں رہ جائے گی، مسلمانوں کے لیے ہم چلے جائیں گے۔ چنانچہ وہ مدینہ سے نکلے، خیبر میں آباد ہوئے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ ان کے دلوں میں یہ دشمنی تھی، یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہم مدینہ سے نکالے گئے، باغات سے نکالے گئے، اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے۔ اور غزوہ احد جب ہو گیا اس میں بھی کفار کو کافی نقصان ہوا، غزوہ بدر میں بڑا نقصان ہوا۔ اب ان یہود نے سازشیں شروع کر دی اور ان کے بڑے بڑے سردار حیی ابن اخطب، کنانۃ ابن الربیع، سلام ابن ابی الحقیق، ان کے سردار تھے، مکہ میں جا کر مشرکین کو جمع کر کے اشعار پڑھتے تھے اور ان کے مردوں اور مقتولین جو بدر میں قتل کیے گئے ان کے مرثیے پڑھتے تھے اور ان کو ورغلاتے تھے کہ تم مسلمانوں کے خلاف تیاری کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہاں تک کہ کنانہ ابن الربیع نے غطفان کا جو بڑا قبیلہ تھا، عربوں کا بڑا قبیلہ غطفان، ان سے بات کی اور کہا خیبر میں جتنے باغات ہیں کھجوروں کے، آدھی پیداوار ہم تمہیں دیں گے، تم نکلو مسلمانوں کے مقابلے پر۔ چنانچہ کفار قریش جن کی تعداد 4000 تھی وہ بھی نکلے، غطفان قبیلے والے نکلے، بنو سلیم قبیلے والے نکلے، یہ 10,000 افراد پہ مشتمل لشکر لے کر نکلے۔ اور اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں کفار کا سب سے بڑا لشکر یہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی تو صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ لیا کیا کریں، مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں، مدینہ سے باہر میدان میں ان کا مقابلہ کریں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو مدینہ کے باشندے اصلاً نہیں تھے، فارس سے آئے تھے، ملک فارس سے، جس کو آج کل ایران کہتے ہیں اور اس کے ارد گرد کے ممالک، ملک فارس سے آئے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا، عرض کیا رسول اللہ ہمارے ہاں یہ ہمارا ایک تجربہ ہے کہ جب ہمیں اطلاع پہنچے کہ دشمن ہمارے شہر پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو ہم شہر کے چاروں طرف سے خندقیں کھود دیتے ہیں، گہری خندقیں، چوڑی خندقیں، تاکہ کوئی اس کو پار نہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جہاز تو نہیں تھے، گھوڑوں پر جاتے تھے یا پیدل جاتے تھے۔ جب خندق کھودی جائے اب وہ شہر کے اندر نہیں آ سکتے، ہمارا تو یہ طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگی امور میں اور دنیاوی معاملات میں اگر غیر مسلموں کا کوئی طریقہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کو اپنانا چاہیے، اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار فرمایا، 3000 صحابہ تھے، مقابلے پر 10,000 کی فوج، اور مدینہ سے 3 اطراف میں کھجوروں کے باغات تھے، گنجان باغات، ان 3 اطراف سے کفار کا اندر داخلہ آسان نہیں تھا، ان 3 اطراف سے نہیں آ سکتے تھے۔ ایک کنارہ جو شمالی کنارہ تھا ملک شام کی طرف، اس طرف باغات نہیں تھے، اس طرف آنے کا خطرہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خندقیں کھودنا شروع کر دو۔ اب خندق کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، گہرائی کتنی؟ 3.5 میل لمبی خندق اور 7 گز
چوڑی خندق 7 گز یا 5 گز چوڑی خندق اور اتنی گہری، اور وہ مدینہ کے ارد گرد جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پتھریلی زمین ہے، سارے پتھر ہیں، چٹان ہے۔ حکم دیا صحابہ کو کہ کھودنا شروع کر دو، اور 10 صحابہ کو 10 گز زمین پہ مقرر کیا، آپ کے حصے میں یہ ہے، ان کے حصے میں یہ ہے، خندقیں کھودنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھ میں کدال لیا اور خود بھی خندق کھود رہے ہیں، اور شدید سردی اور فاقہ، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، بھوک غالب آ گئی، شدید سردی ہے، دن کو بھی خندق کھود رہے ہیں، رات کو بھی خندق کھود رہے ہیں۔ 6 دنوں میں خندق مکمل کر لی، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں مہاجرین اور انصار کا اختلاف ہوا۔ مہاجرین نے عرض کیا رسول اللہ ان کو ہمارے ساتھ ملا دیں، انصار نے عرض کیا رسول اللہ ان کو ہمارے ساتھ ملا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اپنے ساتھ ملا دیا۔ وہ خندق کو کھود رہے ہیں، سلمان، ایک سخت چٹان آیا اور سارے ساتھی ان کے جتنے تھے وہ سب اس چٹان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، چٹان نہ ٹوٹی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا رسول اللہ یہ تو بہت سخت چٹان ہے، ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے اور ایک ضرب لگائی، چٹان کا تیسرا حصہ ریزہ ریزہ ہوا، دوسری ضرب لگائی، چٹان کا ایک اور حصہ ریزہ ریزہ ہوا، اور تیسری ضرب لگائی تو چٹان بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی ضرب لگائی، جو تم نے دیکھا چنگاریاں اوپر کو اٹھی، ان چنگاریوں کی روشنی میں مجھے ملک شام کے محلات نظر آئے، ملک شام کے محلات نظر آئے، اور مجھے یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ محلات مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے، مسلمان ملک شام کو فتح کریں گے۔ جب دوسری ضرب لگائی تو یہ ملک فارس، ایران وغیرہ، اس کے محلات مجھے نظر آئے اس چنگاری کی روشنی میں، اور قصر ابیض مجھے نظر آیا۔ یہ اس وقت کے ملک فارس کا بہت بڑا مرکز تھا، محل تھا۔ ذرا غور کریں، قصر ابیض کا معنی سفید محل، یہ مجوسیوں کا تھا، فارس والوں کا تھا، مسلمانوں کے دشمنوں کا تھا۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے دشمن امریکہ، اس کا محل ہے، اس کا صدارتی محل وائٹ ہاؤس۔ وائٹ ہاؤس کا معنی سفید محل۔ اس وقت بھی ملک فارس والے قصر ابیض سفید محل میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ آج کا امریکہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ہمارے حکمران ہیں اسلامی ملکوں کے کہ ان کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے، ہماری فوج کے جرنیل ہیں کہ ان کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے، ان کے اشارے آبرو پہ چلتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ اور فرمایا جب تیسری ضرب لگائی، وہ چنگاری اٹھی تو ملک یمن کے محلات مجھے اس کی روشنی میں نظر آئے، صنعاء کے محلات۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ یہ تینوں ملک بڑے بڑے جو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں، یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے۔ صحابہ نے بھوک کی وجہ سے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جب بھوک زیادہ ہو جائے تو انسان کی کمر جھک جاتی ہے، پیٹ اندر کو چلا جاتا ہے۔ صحابہ نے پتھر باندھے،
کمر کو سیدھا کرنے کے لیے. تو صحابہ نے آ کر اپنے پیٹ دکھائے, قمیص کرتا اٹھایا اور دکھایا کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہیں پیٹ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راز چھپایا ہوا تھا, یہ اللہ ہی جانتا ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن جب انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے دکھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کرتا اتارا, 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے, بھوک اور پیاس کی وجہ سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو اللہ کا انعام جو تم پر ہے اس کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود, جب کفار کے لشکر آئے, فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها, ہم نے کفار کے لشکروں پر تیز ہوا بھیجی اور ایسے لشکر اتارے کہ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, تم جو کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے. اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم, اوپر سے بھی وہ آئے, وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم, نیچے سے, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, اور تمہاری آنکھیں وہ بدکنے لگی, پھڑکنے لگی ڈر کی وجہ سے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور تمہارے دل حلق کو پہنچ چکے تھے ڈر کی وجہ سے. تو اس وقت اللہ نے کیسی مدد فرمائی, جب کفار پہنچے وہاں اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو اتنا بڑا خندق, لمبی خندق کھودی ہوئی ہے, اور یہ خندق انہوں نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھی. حیران ہو گئے کہ ہماری تدبیریں تو ساری ناکام ہو گئیں, اب ہم تو مدینہ کے اندر نہیں داخل ہو سکتے. انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا. ایک پہلوان تھا عمرو بن عبد ود, عربوں کا مشہور پہلوان عمرو بن عبد ود. اس نے کہا میں اس کا علاج کرتا ہوں. 3 ساتھی اپنے ساتھ لے کر آیا, خندق میں نیچے اترا, خندق کو پار کر کے اوپر چڑھا اور پکارنے لگا کوئی میرے مقابلے کے لیے آئے. پہلی بار پکارا, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پتہ ہے یہ عامر بن عبد ود ہے پہلوان. حضرت علی خاموش ہوئے. دوبارہ اس نے پکارا میرے مقابلے کے لیے کوئی آئے. حضرت علی نے پھر عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عامر بن عبد ود ہے. تیسری بار اس نے پکارا مقابلے کے لیے کوئی آئے. حضرت علی نے پھر عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ عامر بن عبد ود ہے. حضرت علی نے عرض کیا تیسری بار ولو کانا, وہی ہو بے شک وہی ہو کوئی بات نہیں. حضرت علی مقابلے کے لیے نکلے. عامر بن عبد ود بڑی عمر کا تھا, حضرت علی نوجوان تھے. عامر بن عبد ود کہنے لگا حضرت علی سے تو ابھی نوجوان ہے اور تو نے ابھی زندگی کی اور بہاریں دیکھنی ہیں, میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا, واپس چلے جاؤ, میری عمر کا آدمی آگے آ جائے. حضرت علی نے فرمایا لیکن میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. کئی بار اس نے کہا تم واپس جاؤ میری عمر کے آدمی کو بھیجو. حضرت علی نے فرمایا نہیں, اور حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے ضرب تم لگاؤ. عمرو بن عبد ود نے ضرب لگائی تلوار سے. حضرت علی نے اپنے ڈھال سے اس کی وار کو موڑ دیا. اب دوبارہ باری آئی حضرت علی کی تلوار کی ایک وار سے اس کی گردن قلم کر دی, اس کو جہنم رسید کر دیا. اور اس کے 3 ساتھی واپس بھاگنے لگے, خندق میں گرے. حضرت علی نے خندق میں اتر کر ایک ساتھی کو پھر قتل کیا اور 2 بھاگ گئے. غطفان قبیلے کا ایک شخص تھا نعیم ابن مسعود. اس نے آ کر چپکے سے عرض کیا رسول اللہ میں تو خفیہ مسلمان ہو چکا ہوں, آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی ایسی تدبیر بنا دوں جس کو دھوکہ کہا جائے,
تاکہ کفار کو شکست ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بنا دو۔ حدیث میں آتا ہے الحرب خدع او خدعۃ، کفار کے مقابلے پر جہاد میں دھوکہ دینا ان کو جائز ہے، درست ہے۔ نعیم ابن مسعود غطفان قبیلے میں سے تھے، ان کے ساتھ بھی تعلق اور یہود کے ساتھ بھی تعلق۔ تو سب سے پہلے تو وہ یہود کے پاس آئے، یہود نے ان کا بڑا استقبال کیا، ان کے ساتھ تعلق تھا۔ تو کہنے لگے یہود سے کہ دیکھو اگر اس لڑائی میں کفار کو شکست ہوئی، یہ عربوں کے قبائل واپس چلے جائیں گے اپنے شہروں میں، تم نے یہاں مسلمانوں کے قریب رہنا ہے۔ بنو قریظہ قبیلہ مدینے میں تھا اس وقت، تم کہاں جاؤ گے؟ تم مت لڑو، تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ مشورہ دیں۔ نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ کفار قریش سے ان کے بڑے بڑے 10 سردار بطور ضمانت کے اپنے پاس بلاؤ اور ان سے کہو کہ تم اپنے سردار ہمارے حوالے کرو، وہ ہمارے پاس رہیں گے تب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لڑائی میں میدان میں اتریں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو اچھی ترتیب ہے، اچھا مشورہ ہے۔ ادھر نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ عنہ کفار قریش کے پاس چلے گئے اور ان کو بتایا کہ دیکھو یہ جو بنو قریظہ کے یہود ہیں یہ بڑے دھوکے باز ہیں، یہ تم سے تمہارے سرداروں کو مانگ کر مسلمانوں کے حوالے کریں گے، تمہارے سردار تم سے مانگ کر مسلمانوں کے حوالے کریں گے، لہذا ان پر اعتماد نہ کرنا۔ اب وہ بھی راضی ہو گئے، دونوں نے ان کی بات مان لی۔ اتنے میں جب کفار قریش نے پیغام بھیجا یہود کو کہ آپ اپنے قلعوں سے نکلے میدان میں ہمارا ساتھ دیں، آپ ہی نے ہمیں ورغلایا، ہمارا ساتھ دیں، تو یہود کہنے لگے آپ اپنے 10 بڑے بڑے سرداروں کو ہمارے پاس گروی رکھ دیں تاکہ ہمیں اعتماد ہو، اور تمہیں اپنے سرداروں کی فکر ہوگی تو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ اب قریش نے جب یہ بات سنی تو قریش کہنے لگے وہ نعیم بن مسعود جو ہے وہ تو ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ہمارے سرداروں کو لے کر مسلمانوں کے حوالے کریں گے۔ چنانچہ یہود کٹ گئے اور صرف عرب کے قبائل رہ گئے، 10,000 افراد۔ 20 دن کا محاصرہ کیا انہوں نے مدینہ منورہ کا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں لگ گئے، دعا میں مصروف ہو گئے اور پورا دن دعا مانگتے رہے، پوری رات دعا مانگتے رہے۔ اور اگلے دن اللہ تعالیٰ نے ایک طوفانی ہوا بھیج دی، اس طوفانی ہوا نے ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا، ان کے خیمے کے تنابوں کو توڑ دیا، کاٹ دیا، ان کے گھوڑوں کو بھگا دیا، گھوڑے بھدکنے لگے، اور ان کے برتنوں کو اڑا دیا، کپڑوں کو اڑا دیا۔ اور ابو سفیان اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا الرحیل الرحیل، چلو اب مقابلہ نہیں کر سکتے، واپس جائیں۔ یہ غزوہ احزاب کا قصہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پوری سورت احزاب کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اتاری، احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ 6 مسلمان اس میں شہید ہوئے، 3 کافر اس میں مارے گئے۔ تو اس غزوہ احزاب سے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری جنگ تھی جس میں کفار نکل کر ہمارے پاس آئے۔ بدر میں کفار آئے مدینہ، احد میں کفار آئے مدینہ، غزوہ احزاب میں کفار آئے مدینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کفار کو
یہاں آنے کی ہمت نہیں ہوگی، اب اس کے بعد ہم ان پر حملہ کریں گے۔ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب اس کے بعد ہم نکلیں گے۔ تو غزوہ خندق سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہود روز اول سے اب تک مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ دوستی کے دعوے کرنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں، غلامی کے سوا کچھ نہیں۔ اس غلامی میں ہمارے اسلامی ملکوں کے حکمران، ہمارے فوجی جرنیل امریکہ اور یہود کی غلامی میں گرفتار ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں سب سے سخت اور بدتر تم پاؤ گے یہود کو۔ اور یہود مصنوعات بنا رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، پہننے کا لباس، کھانے کی چیزیں اور ضرورت انسانی کی چیزیں بنا رہے ہیں، پوری دنیا کے ملکوں میں بھیج رہے ہیں، اسلامی ملکوں میں بھیج رہے ہیں، اور یہ تجارت کرتے ہیں، اور اس کمائی کو وہ مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان یہود اور اسرائیل کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے یہود کی غلامی اختیار کی، یہود کے ساتھ معاہدہ کیا خفیہ کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تعاون کریں گے غزہ کے مسلمانوں کو تباہ کرنے میں، اور دوسرے اسلامی ملکوں کے مسلمانوں کو تباہ کرنے میں، تمہاری مصنوعات استعمال کر کے ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ ان کی تجارت میں برکت ہوگی، جو مسلمان تجارت کرتے ہیں یہودی اور اسرائیل مصنوعات کی۔ یہ تو بارود خرید کر یہود کے حوالے کرتے ہیں۔ اور دوسرا سبق اس سے ہمیں یہ ملا کہ اپنے ظاہری طاقت پر، ظاہری ساز و سامان پر، اسلحے پر، ایٹم بموں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو ایٹم بم بھی کچھ نہیں کر سکتا، طیارے کچھ نہیں کر سکتے۔ غزوہ خندق میں مسلمان بے سر و سامان، اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس، 20 دن فقر و فاقہ، بھوک پیاس، سردی میں گزارے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں لگ گئے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے، اور ان دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے طوفانی ہوا ان پر مسلط کر دی۔ اور تیسرا سبق اس میں ہمیں یہ ملا کہ کفار کے مقابلے پر جہاد کے لیے صرف عام مسلمان جائیں، اور جو بڑے بڑے حکمران ہیں اور جرنیل ہیں وہ اپنے آپ کو پیچھے کسی محفوظ قلعے میں بند کر دیں، اس طریقے سے کامیابی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھ کر کدال اپنے ہاتھ میں لی اور خود خندق کھودتے رہے، اور صحابہ جب رجز پڑھتے رہے، اس کو عربی میں رجز کہتا ہے، جب مل کر ایک جماعت کام کرتی ہے تو کچھ گیت گاتی ہے، تو صحابہ کیا رجز پڑھتے رہے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی جہاد پر جب تک ہم زندہ رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ بھلائی اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے، انصار اور مہاجرین سب کو معاف کر دے، ان کو کامیاب کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے دوران ایک مشہور شاعر ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کے اشعار پڑھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار پڑھنے لگے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔
اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کر سکتے، نہ ہم نماز پڑھ سکتے، یہ ساری تیری توفیق سے ہوا۔ فانزلن سکینۃ علینا، ہم پہ سکینہ اور اطمینان اتار دے، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور جب ہم دشمنوں کے مقابلے پر جائیں ہمارے قدموں کو جما دے۔ ان الاولی قد بغوا علینا، یہ کفار سرکشی کر رہے ہیں۔ اذا ارادوا فتنۃ ابینا، اور جب یہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں ہم ان کے فتنے کو قبول نہیں کرتے۔ تو غزوہ خندق، غزوہ احزاب وہ اسی مہینے میں ہوا، ذی القعدہ کے مہینے میں، اور 22 ذی القعدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کامیاب ہو کر مدینہ کی طرف واپس آئے۔ سبحانک اللہم